اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیوں، آج 11 شعبان کا دن، یعنی آج ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر، دل کی آرزو، دل کی ٹھنڈک جناب لیلی شہزادہ علی اکبر کی ولادت کا دن ہے۔ ساتھیوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور اب سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ ساتھیوں، علی اکبر کے حسن کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن شہزادے علی اکبر میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو کہ ہر کوئی نہیں جانتا۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ مولا حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا بلکہ اپنے نانا کی زبان چوس کر پروان چڑھے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نانے کے رحلت سے لے کر علی اکبر کی پیدائش سے پہلے تک بہت رویا کرتے تھے۔ نانا کی قبر کے پاس جا کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ نانا، آپ کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ تو ایک دن وہاں پر روتے روتے آپ غش کھا گئے کہ خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں میری شکل کا فرزند عطا کرے گا۔ پس امام حسین علیہ السلام کو تسلی ہو گئی اور آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ 11 شعبان سن 43 ہجری یعنی 43 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی اکبر سے نوازا۔ ساتھیوں، حضرت علی اکبر کی جس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ ہم شکل پیمبر ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کیونکہ عاشق اللہ تعالیٰ تھے اور آپ نے شہزادے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جا کر مسجد میں رکھ دیا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا جب بھائی کو مبارکباد دینے آتی ہیں اور مولود کا پوچھتی ہیں کہ کدھر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ہیں۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا جا کر شہزادے علی اکبر کو مسجد سے اٹھا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے علی اکبر کو پالا۔ علی اکبر کی تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کی، لیکن آپ کو جنگ میں ماہر جو ہے وہ مولا عباس لمبردار علیہ السلام نے بنایا۔ ساتھیوں، بنو ہاشم کی خوبصورتی کے بارے میں ساری دنیا گواہ ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی خوبصورت تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ سبھی بہت خوبصورت تھے، لیکن ان خوبصورتوں میں جب ہم حضرت علی اکبر کو دیکھا جاتا تھا تو یعنی حضرت علی اکبر ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یعنی جہاں پر کوئی بھی خوبصورت نہ ہو، کوئی خوبصورت ہو، ایک ہو جائے تو اس کا تو کمال ہوتا ہے، لیکن جہاں ہر شخص خوبصورت ہو اور اس میں کوئی جو ہے وہ چاند بن جائے تو اس کو علی اکبر کہتے ہیں، اس کو شبیہ پیمبر کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جب کبھی بازاروں میں چلا کرتے تھے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تو مولا عباس لمبردار علیہ السلام جو ہیں ہمیشہ آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے اور گردن بھی جھکا کر، اور ساتھ بھی نہیں چلتے تھے بلکہ کچھ فاصلے پر چلا کرتے تھے۔ شہزادے علی اکبر نے ایک دن کہا کہ اے چچا جان، آپ میرے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ کہا، آپ نے کہا، کیونکہ حضرت عباس جو تھے وہ ہم شکل امیر المومنین علیہ السلام تھے، تو آپ نے کہا کہ اب علی اکبر میں بے شک ہم شکل امیر المومنین علیہ السلام ہوں، لیکن آپ ہم شکل پیمبر ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ غلام جو ہے وہ آقا کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو کہ کسی عام کی زبان سے نہیں سنی، بلکہ یہ حضرت عباس لمبردار علیہ السلام کی زبان سے سنی گئی ہے کہ فضیلت کیا تھی علی اکبر کی۔ ساتھیوں، علی اکبر
بہادر دلیر تو بہت ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ بنو ہاشم کی سخاوت بھی مشہور تھی، اور آپ پھر امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ آپ کی سخاوت مشہور تھی۔ ساتھیوں، عربوں میں ایک رواج تھا کہ جو اپنے گھر میں مہمان کو بلانا چاہتا تھا تو وہ آگ جلا کے رکھتا تھا، اور شہزادہ علی اکبر وہ جوان تھے جن کے گھر میں سارا دن آگ جلتی تھی، یعنی آپ 24 گھنٹے اپنے گھر میں آگ جلا کے رکھتے تھے تاکہ جب بھی کوئی آئے، مہمان آئے، تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس گھر میں سے کھانا جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی جہاں قریب ابن کریم مولا حسن علیہ السلام تھے، تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو ہیں ان کریموں میں آپ اپنا گھر میں جو تھا وہ ہمیشہ آگ جلا کے رکھتے تھے تاکہ کوئی جو ہے مہمان یا کوئی آنے جانے والا شخص جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ساتھیوں، علی اکبر کی خوبصورتی کے بارے میں اتنا ہے کہ جب حضرت عباس لمبردار علیہ السلام اور مولا علی اکبر علیہ السلام بازار میں جایا کرتے تھے تو دکاندار جو ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر کے اور ان دونوں جوانوں کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کی بہادری اور دلیری کی کیا بات ہے، کیونکہ یہ شاگرد تھے جناب عباس لمبردار علیہ السلام کے۔ تو جب شب عاشور تھی تو مولا غازی کو، مولا عباس کو بڑا مان تھا علی اکبر پر، اپنے اس شاگرد پر، اپنے اس بھتیجے پر بڑا مان تھا۔ تو مولا عباس نے علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر، میں نے جنگ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے سے آپ نے لڑنا ہے، ایک حصے سے اصحاب نے لڑنا ہے، اور باقی جو 2 ہیں ان سے میں لڑوں گا۔ علی اکبر، میں وہ دونوں سے 2 حصے جو میرے پاس ہوں گے ان کو جلدی ختم کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر وہاں سے ہم دونوں جو ہیں اصحاب کی مدد کریں گے۔ اور ساتھیوں، علی اکبر کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ کیونکہ اب ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ سے دور کہیں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ اصحاب بھی ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حسن تھا اور آپ کے چہرہ ایسے چمکتا ہوا تھا کہ جو باقی لوگ ہوتے تھے وہ اصحاب سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو درمیان میں شخصیت ہے یہ کون ہے جن کے ارد گرد آپ چل رہے ہیں؟ تو وہ پھر صحابی بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نور ہے، یعنی ان کو بھی صاف پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ اور ہیں اور جو رسول اللہ کے صحابی ہیں وہ اور ہیں۔ ساتھی، اور علی اکبر کی شجاع کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب، اور حسن کے بارے میں کہ جب جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جو کہ 10 محرم کو پہنچا تھا، تو بی بی نے ان کو علی اکبر کی خوبصورتی کے بارے میں اس طرح بتایا تھا کہ ایک مسند ہوگی جس پر مولا حسین بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف جو ہے وہ میرے چچا عباس ہوں گے اور بائیں طرف جو ہے وہ میرے بھائی علی اکبر کھڑے ہوں گے۔ تو اب قاصد نے جناب فاطمہ صغریٰ سے پوچھا تھا کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ دونوں میں سے کون سا علی اکبر ہے؟ تو انہوں نے پہچانی یہ بتائی تھی کہ جب آپ ان دونوں کو دیکھیں گے جو دائیں اور بائیں ہوں گے، وہ دونوں اس قدر حسین ہوں گے کہ عام شخص جو ہے وہ سوچ نہیں سکے گا کہ ان میں سے کس کو کم حسن والا کہے، کس کو پہلے نمبر کے حسن والا کہے، یعنی دونوں جن دونوں کے چہرے جو تھے وہ چمکتے ہوئے چاند تھے۔ ساتھیو، آج اس شہزادے کی ولادت کا دن ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں خوشیاں بکھیری تھیں، اور جب جنگ پر جا رہے تھے، یعنی جب مکہ سے قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کی حسرتوں کو دیکھ کے علی اکبر اپنے بابا سے ایک بات پوچھی تھی کہ بابا، کوئی بھی جوان ہو اور وہ بھی اس قدر خوبصورت ہو اور عمر بھی 18 سال ہو تو اسے اپنی جوانی سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن علی اکبر نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، بابا کیا ہم حق پر ہیں نا؟
یعنی وہ ایک طرف سے بابا کو تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ بابا ہم حق پر ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر شہزادے نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس حالت میں اگر موت آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس حالت میں شہادت بھی ہمیں حق پر اگر ہم ہیں تو ہمیں شہادت بھی منظور ہے۔ ساتھیو، یہ مقام تھا محمد وآل محمد کا، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سالوں سے اس حسن کے بادشاہ کو، اس بہادری کے بادشاہ کو، اس سخاوت کے بادشاہ کو دنیا روتی آ رہی ہے۔ ساتھیو، آخر میں دعا ہے کہ ہمارے تمام جوان جو ہیں ان سب کو شفاعت علی اکبر نصیب ہو، اور وہ سب علی اکبر کے سائے میں بڑھیں اور علی اکبر کی شفاعت سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک لائق کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی اکبر کے صدقے میں ہمارے تمام معاملات میں ہمارا خود ہی مددگار ہو جائے اور ہم پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔